أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى بدر الدجى كهف الورى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وعجل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. دنیا سے ظلم ختم کرنا ہو اور دنیا میں عدل و داد بھرنا ہو تو قوت انسانی سے بالا ہے وہ آئے جو الہی نمائندہ ہے، اور وہ انتظار میں ہے، ہم بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کی حکومت کے قابل ہو سکیں. آواز دیجیے ان بلکتے ہوئے سسکتی ہوئی آنسوؤں کے ساتھ جنہوں نے اپنے جوانوں کو کھویا ہے، ان ماؤں کے ساتھ جنہوں نے اپنے گودیاں لٹا دی ہیں. امید ہے کہ جلد سے جلد یہ سلسلہ ظلم و جفا ختم ہو اس کے ظہور سے. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک فی ہذہ وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. یہ اسٹیبلش کرنا ہمارے ذہنوں میں لازمی ہے. اسلام ایک ٹوٹل کلچر ہے. اسلام جو انٹروڈیوس کر رہا ہے وہ فرہنگ ہے، تہذیب ہے، اور مسلمان ابھی تک اس فرہنگ کو یا سمجھا نہیں ہے یا اسلام کو فرہنگ نہیں سمجھتا ہے. یہ ہماری انسفیشنسیز ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ مجالس امام حسین دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. جیسے نماز میں ہمارے ہاں مکتب اہل بیت میں تسبیح فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا، یہ برادران اہل سنت کو بہت اچھی طرح سے ماشاءاللہ سنتے ہیں یا تشریف لاتے ہیں. بہت ہی مہربانیاں. ہر شخص آ سکتا ہے، نہ صرف برادران اہل سنت بلکہ
غیر مسلم بھی آ سکتا ہے۔ امام حسین کا دسترخوان آفاقی ہے، قومی نہیں ہے۔ خود شخصیت امام حسین ساری انسانیت کے لیے، جس طرح سے اسلام خود انسانیت کے لیے ہے۔ تو آپ دیکھیے نماز کے بعد ہمارے پاس اس کی تاکید ہے اس تسبیح کی، جس کا نام ہے تسبیح فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلم علیہا۔ آپ نے سنا اللہم صلی علی نہ پڑھنا ہے صلوات سب مل کے اچھی طرح پڑھیے، اس کی ایک گوشے کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے، اس سے اندازہ لگائیے۔ اس تسبیح میں ہم لوگ یا فاطمہ نہیں پڑھتے۔ تسبیح فاطمہ سے کہیں یہ اندازہ نہ لگائیں کہ کوئی یا فاطمہ پڑھتا ہے۔ یہ تسبیح بھی دی گئی سرکار کی طرف سے ہے، اور وہ تسبیح میں پہلے اللہ اکبر ہے 34 مرتبہ، اور الحمدللہ ہے 33 مرتبہ، اور سبحان اللہ ہے 33 مرتبہ۔ یہ تسبیح ہے، کس کی تسبیح ہے؟ اللہ کی تسبیح ہے۔ نام کس کا ہے؟ فاطمہ زہرا کا۔ ہمارا مکتب یہی ہے، نام ان کا ہے، کام اللہ کا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد اللہم صلی علی یہ موٹیویشن فیکٹر ہے اہل بیت کو۔ اس لیے خود سرکار نے، خود دین نے اس لیے اہمیت دی ہے کہ ایک موٹیویشن یعنی محرک عمل کی ضرورت ہے۔ محرک عمل یہ ذوات مقدسات ہیں، اگر یہ نہ ہو تو انسان میں وہ موٹیویٹ کرنے والی قوتیں پیدا نہیں ہو سکتی۔ محرم آتا ہے، مجلس حسین ہوتی ہے، یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں توحید بیان ہوتی ہے، عدالتیں بیان ہوتی ہیں، نبوت بیان ہوتی ہے، گویا پورا اسلام اسی مقام پر ہوتا ہے، اس لیے کہ دین است حسین، حسین مکمل ایک نمونہ دین ہے۔ اس بات کو ہم لوگ اچھی طرح سے سمجھیں، خصوصاً اپنے لوگ بھی اور جو لوگ مکتب سے تعلق نہیں رکھتے، انسانی معاشرہ بھی اس کو سمجھے۔ اس طرح کی اسپرٹ کسی میں لا نہیں سکتے، اس لیے نہیں لا سکتے کہ یہ الہی اسپرٹ ہے، بندوں کی نہیں ہے۔ اگر بندوں کی ہو تو بہت جلدی ختم ہو جائے گی، چند دن تحریک شروع ہوتی ہے اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تحریک ختم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد ڈالنے والے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی محمد وعجل۔ یہاں پر ایک سبق اور لینا ہے ہم تمام کو، جو ہم لوگ مکتب کے دیوانے ہیں۔ کہیں ہم لوگ، میں نے ایک جملہ کہیں کہا ہے، ایک مسلم اسکالر انڈونیشیا کی یونیورسٹی میں ایک اچھا جملہ کہا ہے اس نے، دعائے کمیل کی تعریف کرتے ہوئے، ڈونٹ لیٹ شیعہ ہائیجاک امام علی۔ خطرناک جملہ ہے، ایسا نہ ہونے پائے کہ شیعہ ہائیجاک کر لیں کس کو؟ علی ابن ابی طالب کو۔ ڈونٹ لیٹ ہائیجاک امام حسین، اس لیے کہ علی کا شیعوں سے ہی تعلق نہیں ہے، ساری انسانیت سے تعلق ہے۔ حسین کا شیعوں سے تعلق نہیں ہے، ساری انسانیت سے تعلق ہے۔ اس لیے کہ جہاں بھی عدل کی بات آئے گی تو حسین یاد آئے گا، جہاں بھی قیام عدل کی بات آئے گی حسین یاد آئے گا، جہاں بھی استکبار سے جنگ کی بات آئے گی حسین یاد آئے گا۔ انقلاب جمہوریہ اسلامی ایران کے بعد امام خمینی نے ایک جملہ کہا، ما ہر چیزی کے دارین از حسین داری، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے حسین ہے۔ یہ اسپرٹ جو ہے موٹیویشن فیکٹر ہے۔ آج مصر میں انقلاب آ کر ختم کیوں ہو گیا؟ اگر وہاں حسین آ جائیں، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی علی محمد وعجل۔ یہ ریالٹی ہے، میں اپنے اوریٹری بات نہیں کرتا، میں اپنی خطابت سے بیان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ ریالٹی ہے۔ اس کو سنسیئرٹی سے، غور سے، فکر سے ہم لوگ ذرا سوچیں گے تو ٹھنڈے دل سے اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے کہ ہاں بھائی یہ فکر ختم نہیں کی جا سکتی، نہ تلواروں سے نہ بندوقوں سے۔
اس لیے کہ فکر ہے. چراغ کو بندوق سے مارا نہیں جا سکتا. چراغ جو ہے چراغ ہے. چراغ کو بجھانے کے لیے کوئی ایسا چراغ چاہیے جو اس کو بجھا دے. خود چراغ بجھتا نہیں ہے. خدا نے بھی کہا کہ دیکھو یہ جو لائٹ ہے، جو ہماری لائٹ ہے، واللہ متم نورہ، اللہ تمام کرنے والا ہے نور. اس نور کو ممکن ہے کہ کافروں کو، مشرکین کو پسند نہ آئے. خدا نے وعدہ کیا میں نے بنیاد ڈالی ہے، یہ چراغ جلے گا. بنی عباس، بنی امیہ، ایرے غیرے سبوں نے کوشش کی قتل و غارت کر کے شیعوں کو، فکر کو ختم کریں. میں نے بار بار کہا ہے، پھر کہتا ہوں، شیعوں کو مارنے کا نسخہ میں دیتا ہوں. یقین کر لیجیے. شیعہ کو مارنا ہے تو میں بتاتا ہوں کیسے مار رہے ہیں. شیعہ بندوق سے مرتا نہیں، شیعہ چاقو سے اس کو گلے کو کاٹ نہیں سکتے، شیعہ تلوار سے کٹ نہیں سکتا. شیعہ فکر ہے، اس کو کاٹنا ہو اس سے بہتر فکر لا دو ہم کٹ جائیں گے. اس آئیڈیالوجی کو لاکھ کوشش کر رہی ہے دنیا کے ختم. یہ کیوں؟ اس لیے کہ آئیڈیالوجی ہماری نہیں ہے. کل میں نے بتایا تھا کہ فرہنگ دین اسلامی کی بنیاد الہی ہے، یعنی گاڈلی جس کو کہتے ہیں. اور اس کے مقابل میں جو فرہنگ آیا ہے، فرہنگ کے معنی تہذیب، تمدن، کلچر. اس کے مقابل میں جو کلچر آیا ہے استکباری ہے. کہاں سے شروع ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ آج نہیں ہے، پرانا ہے. جہاں سے اول وقت شروع ہوا ہے دین، وہاں سے استکبار شروع ہوا ہے. اللہ نے کہا کہ میرا ولی ہے، اس کو سجدہ کرو. یعنی ولایت کا سجدہ، یعنی ولایت کے احکام پر چلو. اس نے کہا میں تجھ کو مانوں گا، اس کو نہیں. خدا نے کہا اس کو نہیں مانا تو مجھے بھی نہیں مانا. سیدھی لاجک ہے یہ. دیکھو اس کو مانو تو تم اس کو سجدہ کرو. میں نے ہزاروں سجدے کیے ہوں گے، لیکن یہ جو میں نے حکم دے دیا ہے اس کو سجدہ کرو، سجدہ کرو تم اس کو. اس لیے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں آدم کو سجدہ کر رہا ہوں، کم از کم اتنا سمجھو کہ میرا حکم ہے. ہاں سمجھنے کی کوشش کرے. تو ولایت حکم الہی کے استمرار کا نام ہے. قوانین دین الہیہ کا استمرار ہے ولایت. ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، مکتب اہل بیت یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال کہاں جاتے ہیں؟ امام کی خدمت میں. اب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا. یہاں سے ذرا سا میں مربوط کرتا ہوں. میں گزشتہ سال ہم پہلی سفر سے تقریباً 10 سفر ہوتے ہیں بامبے میں. میں نے ٹائمز آف انڈیا نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل دیکھا. اوپر ہیڈ لائن تھی سپر کمپیوٹر، اور چونکہ ہیڈ لائن سپر کمپیوٹر تھا تو میں پریشان ہوا کہ کچھ نہ کچھ ہے. اس نے گلوب بنایا تھا، گلوب کے پہلو میں ایک بڑا سا کمپیوٹر اور اس پر ایک ہیکل صرف اسکیچز کہ وہ کنٹرول کر رہا ہے. خلاصہ اس مضمون کا یہ تھا کہ اس پوری کائنات کو کوئی ہے جو کنٹرول کر رہا ہے. توجہ کا طالب ہوں. اب کمپیوٹر کا نام دیجئے، کچھ نام دیجئے، لیکن ایک مقام ہے جہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے. اس مقام کو دیکھنا ہو تو کہیے عرش. تو جو عرش جو ہے وہی مقام ہے جہاں سے کنٹرولنگ ڈپارٹمنٹ ہے سارے ورلڈ کے کائنات کا. اسی لیے خدا نے دعوت کاہے کے لیے دی تھی؟ خدا تو رگ گردن سے قریب ہے. تو خدا ایک جگہ نہیں ہے، عرش میں محدود نہیں ہے. دعوت معراج کیا ہے؟ اس مقام حکومت الہیہ، اس مقام پر جہاں کنٹرولنگ پاور ہے اس کو بتانا تھا. ذات پروردگار نے بتایا یہ کوئی نہیں جا سکتا اس مقام کو سوائے تیرے.
اے حبیب دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہوئے دو کمانے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کوئی مولوی میں دم نہیں ہے سمجھانے کا. یہ آیت بہت مشکل آیت ہے کہ اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے، دو بہوں دو کمانوں کے درمیان کا فاصلہ. وہ کیا فاصلہ ہے نہیں معلوم، نہ ہم لوگ فاصلے جانتے، اس لیے کہ ہم لوگ انمیٹس آف حواس ہیں. ہم لوگ قیدی ہیں حواس خمسہ کے. ان قیدیوں کو وہ بے حواس باتیں ہم سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں. امپاسبل ہے. کوئی بھی کوشش کرتا ہے، بہت ہی مشکل مسئلہ، آسان مسئلہ نہیں ہے. مگر اس سے ایک نتیجہ نکلا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات میں جو بھی رونما ہوتا ہے، یعنی دنیا میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے راز ہے، کوئی نہ کوئی اس کو کنٹرول کر رہا ہے. اب دیکھیے، اب یہاں پر میں حدیث قرآن دونوں کو ساتھ کریں، اس لیے کہ ہم لوگ قرآن کے ساتھ چل رہے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں قرآن سے ثابت کریں. قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ محرک ذات پروردگار ہے. ذات پروردگار ہے جو کچھ بھی ہے. مالک الملک، ذات تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، نہ صرف ملک ہے، قدرت بھی رکھتا ہے. یہاں پر ایک قول معصوم کا، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام محمد مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اس کے بعد یہ خواب من دساها کی مثال ہے. کون سی مثال ہے؟ وَكَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا. ناقہ صالح. ناقہ صالح کیا ہے؟ اونٹ حضرت صالح کا، یا اونٹنی حضرت صالح، ناقہ صالح. کیا ہے یہ؟ نشانی ہے. قرآن میں تذکرہ ہے. قصہ کہیں اور ہوتا تو نہیں پڑھتے تھے ہم. قرآن میں قصہ ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. جس نے تقوی اختیار کیا وہ کامیاب ہو گیا. جس نے دولت کمائی وہ کامیاب نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے، میری نہیں ہے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. اس کے معنی نہیں کہ دولت مت کمائیے، صالح رہیے، دولت کمائیے. اس لیے کہ بادشاہت حضرت سلیمان کر کے بتائی ہے. انہیں بتایا کہ حکومت کبھی کر سکتے ہیں، اچھی لائف بھی گزار سکتے ہیں. حضرت یوسف نے حکومت کی ہے. حکومت ہم کو ہی کرنا ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ہم حکومت کر کے بھی حاکم نہیں ہوتے، محکوم ہوتے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی علی محمد. حکومت کرنے والا ہمارے پاس حاکم نہیں ہوتا، محکوم ہوتا ہے. محکوم کون سے؟ امر پروردگار کا محکوم ہے. کذبت ثمود بتغواہا. بغاوت سمود یہاں تک آئے کہ حضرت صالح نے کہا اس اونٹنی کو کچھ چھیڑو نہیں، اس کو اللہ کی طرف سے ہے، اس کو آزاد رہنے دو. فدمدم علیہم فدمدم علیہم ربہم فسواها ونفس وسواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها. شقاوت یہاں تک پہنچ گئی. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. حضرت صالح ناقة الله وسقياها، یہ ناقہ ہے، اس کو پانی پلاؤ، اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرو. کیا کیا انہوں نے؟ اس ناقے کو قتل کر دیا. اے قاتلوں، انسان کے قتل کرنے والوں، سنو اگر قرآن سمجھتے ہو، اگر قرآن کا علم رکھتے ہو اور کہتے ہو تم مسلمان ہو، تمہیں کوئی قرآن کی آیت نہیں، اسی آیت کافی ہے تمہارے لیے. ذات پروردگار نے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبَّهُمْ بِذَنبِهِمْ. کیا کہا خدا نے؟ چونکہ انہوں نے ناقہ صالح کو ختم کیا تھا، ذات پروردگار نے عذاب نازل کیا.
انسان نہیں کٹا تھا. توجہ کا طالب ہوں. کس نے کون کٹا تھا؟ کون؟ جانور، ناقہ. ناقے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایک کٹنے کے بعد دوسرا آ جاتا ہے. ہم لوگ روزانہ، ہم جو قربانی میں روزانہ ذبح کرتے ہیں، ہر روز ذبح کرتے ہیں اپنے کھانے کے لیے. مگر چونکہ خدا نے حکم دیا تھا نبی کے ذریعے سے، اس کو چھوڑ دو، اس کے پیچھے نہ جاؤ. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کو ذبح کیا. اس کے نتیجے میں کیا کیا؟ ذات پروردگار نے عذاب نازل کیا. مولا نے اس کو نقل کر کے فرمایا ہے ناقے صالح کے ختم ہونے پر اللہ عذاب نازل کرے، تم انسانوں کو ذبح نہ کر دو اور تم پر عذاب نازل نہ ہو. کیا یہ ممکن ہے؟ امکان نہیں ہے. آج پاکستان میں عذاب ہے، آج دنیا میں عذاب ہے. کیوں عذاب ہے؟ کاہے کا عذاب ہے؟ یہ بے چینی خود ایک عذاب ہے. توجہ کا طالب ہوں. یہ آپس میں بے سکونی خود ایک عذاب ہے. گھر سے باہر نکل کر واپس نہ آنے کی امید رکھنا خود ایک عذاب ہے. امنیت کا ختم ہو جانا خود ایک عذاب ہے. ذات پروردگار نے عذاب نازل کیا ہے. وہی دیکھ سکتا ہے جو اس منزل تقوی کو حاصل کرے کہ ایک ہی حرکت کے عوض میں مجھے کیا ملا. تو آج کی رات کون سی رات ہے؟ محاسبہ کی رات ہے. محاسبہ کے معنی اسیسمنٹ، نائٹ آف اسیسمنٹ. میں آپ سب مل کر پورے ہفتے میں کیا ہوا. دعائے کمیل یہ نہیں ہے کہ پورا ہم سب ڈھونڈ کے اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتک العصام تغیر النعام تحبس الدعاء پڑھتے جائیں، بلکہ نہیں، ایک جملے پہ رک جائیے. ظلمت نفسی، بس کافی ہے، آج کے لیے کافی ہے. ظلمت نفسی، مالک میں نے بہت ظلم کیا، میں کرمنل ہوں. یہ جو آواز ہے اس کو تکرار کی ضرورت نہیں ہے. میرا جملہ سمجھنے کی کوشش اچھی طرح سے. بہت سی ہماری ماں بہنیں وغیرہ دنیا میں آج کل چونکہ گھبراہٹیں ہیں، اعمال گزارتے ہیں، اعمال چلاتے ہیں. برا نہیں ہے اعمال، لیکن معصورہ اعمال ہو تو بہت اچھا ہے. یعنی نبی کی طرف سے، اماموں کی طرف سے بتائی ہوئی کوئی اعمال ہوں تو صحیح ہے، ورنہ نیک عمل ہے لیکن سگنیچر امام کا اس کے پاس اس عمل کے لیے نہیں ہے. تو اسی لیے ایسا عمل کریں جو امام کی طرف سے سگنیچر ہو کہ ہاں بھی یہ عمل کرو. چنانچہ بیٹھتے ہیں بھائی تسبیح پڑھیں. کوئی بیمار ہو گیا، کہا کہ اما یجیب المضطر کی تسبیح کتنے مرتبہ؟ 1000 مرتبہ. کہاں پر معصوم نے فرمایا؟ نہیں ہے. پڑھیں تسبیح. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. توجہ کا طالب ہوں. لا الہ الا انت سبحانک، کوئی نہیں ہے مگر تو، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تمام تسبیحیں تیری. لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظالمین میں سے تھا، یعنی میں نے گناہ کیا ہے. مالک تیرا حکم تھا، مجھے ماننا چاہیے تھا، میں نے نہیں مانا. حضرت ادریس نے، یونس ماشاءاللہ بہت اچھا ہوشیار ہے، میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کون کون مجمع میں بیٹھا ہوا ہے. حضرت یونس نے کتنی مرتبہ پڑھا؟ تسبیح پڑھائی 1000 کی. ہم لوگ تسبیح چلاتے ہیں نا بھائی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1000 مرتبہ پڑھو. حضرت یونس نے 1000 مرتبہ نہیں کہا تھا. مچھلی کے شکم میں، ویل کے پیٹ میں ایک ہی مرتبہ کہا تھا تو نجات ملی. تو معلوم ہوا زبان یونس کے ساتھ وجود یونس بھی بولے. توجہ کا طالب ہوں. تو یہاں بھی ظلمت نفسی زبان علی کے ساتھ وجود علی بھی بولے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی اللہ. صرف زبان نہیں چلانا نہ ہے بلکہ وجود کیا سمجھ، احساس کرنا ہے. پروردگار ہم نے غلط کام کیا ہے. لا الہ ظلمت نفسی، مالک ہم نے بہت بڑا گناہ کیا، بہت گناہ کیا ہے. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکے، اس سے بڑا کیا گناہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں رزق اسٹرگل سے ملتا ہے. خدا کہتا ہے میری عطا ہے. تم اسٹرگل ضرور کرو، محنت ضرور کرو، لیکن دیتا میں ہوں. پلاننگ تم ضرور کرو، دیتا میں ہوں. میرا دینا اقرار کرو. یاد رکھ لو پلاننگ سے ملتا نہیں ہے، میری عطا سے ملتا ہے. کچھ کو دیتا ہوں امتحان کے لیے.
کچھ کو نہیں دیتا امتحان کے لیے، وہ بھی امتحان دے رہے ہیں، تم بھی امتحان دے رہے ہیں۔ دولت اسلام میں ایک اینڈ ریزلٹ نہیں ہے، ہدف نہیں ہے، مقصد نہیں ہے۔ دولت اسلام میں ایک مینس ہے، ضرورت ہے، ذریعہ ہے وہاں تک پہنچنے کا۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیسے آ رہا ہے اس کا اقرار کرو۔ بعض وقت ہم لوگ محنت کر کے گھر میں آتے ہیں اور شام میں جب ڈنر کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں بچوں سے کتنی سرپھوڑی کر رہا ہوں میں تمہارے لیے، شرک ہے؟ نہیں بولیے، سرپھوڑی کرنے والے نہیں لا سک رہے ہیں، بیچارہ مزدور صبح سے شام تک کوشش کرتا ہے، وہ 2 لقمے جمع نہیں کر سکتا۔ یہ کہیے میں محنت کر رہا ہوں مگر اللہ نے کتنا بڑا شرف بخشا ہے کہ اتنا دسترخوان میرے گھر میں سجا دیا۔ تو توحید کو نرچر کیجئے، توحید کو غذا دیجئے، شرک کو غذا مت دیجئے۔ یہ شرک کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت سے الگ ہو کر کے جب میں پہ آتا ہے بندوق ہاتھ میں آتا ہے، جب اللہ کے پاس چلا جاتا ہے بندوق کے نیچے چلے جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ محمد وعجل۔ آج کی رات دیکھیے میں ایک روایت سنانے جا رہا ہوں، میں مربوط ہے، یہ اسلام کا کلچر ہے۔ مثلا نماز اسلام کا کلچر میں آئندہ کی مجالس میں بتانے جا رہا ہوں۔ نماز جمعہ کیا ہے، نماز جماعت کیا ہے، اس کی اہمیتیں کیوں بتائیں، کلچر ہے، کلچر کا حصہ۔ کیا کلچر ہے اسلام کا؟ اسلام کا کلچر ہے تم بارگاہ پروردگار میں جاؤ اور کنفیس کرو، مناجات التائبین، جی توبہ کرنے والوں کی مناجات امام سجاد کی۔ بتائیے دنیا کو کتنا خزانہ آپ کے پاس ہے۔ خود دعائے کمیل بتائیے برادران اہل سنت کو، بتائیے جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں اس سے بہتر کوئی ایسی جگہ بتا دو، کوئی ایسی دعا بتا دو جہاں پر اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ توحید کے اس انتہا تک اہل بیت نے بتایا ہے، کسی نے اس طرح کی تربیت ہی نہیں کی ہے، مگر ہم نے اس کو ایکسپلوائٹ یا یہ کہ ایکسپلور نہیں کیا خود، یا کہ ہم نے جب ایکسپلور نہیں کیا تو دوسرے تک پہنچایا نہیں، لازمی ہے۔ تو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، کلچر کا، ہمارے کلچر کا حصہ کیا ہے؟ نماز اور یہ دعائیں ہیں۔ یعنی ہدف نماز کا کیا ہے؟ انسان بنا دیں۔ ہدف مجلس کا کیا ہے؟ انسان بنا دیں۔ ہدف پورے اسلام کا کیا ہے؟ انسان بنا دیں۔ یعنی الہی نظام میں انسان سازی کی فیکٹری ہے۔ میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کیجئے، نظام الہی میں ایک ایسی فیکٹری خدا تشکیل دینا چاہتا ہے جس میں انسان بن کے نکلے۔ مثلا اگر فیکٹری میں جائیے کاروں کی، وہاں پہ کار بن کے نکلتی ہے، جہاں گارمنٹس نکلتے ہیں، شرٹ نکل رہا ہے شرٹ نکلتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ انبیاء کو بھیجیں، وہاں سے انسان بن کے نکلیں، انسان بن کے نکلیں، کم نکلیں مگر ماڈل نکلیں، آئیڈیل نکلیں، ایسے نکلیں وہ سلمان بنے، ابو ذر بنے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل۔ اور اس کی اور ایک خصوصیت بہترین یہ ہے کہ باطل جو کلچرل انویژن ہے وہ بہت سے ہمارے کلچر کو انویٹ کر چکا ہے۔ مثلا طلاق کے ریٹ بڑھ گئے، فائٹنگز آپس میں، خاندان میں چھوٹی چھوٹی جائیدوں میں جھگڑے، بھائیوں میں جھگڑے، شوہر بیوی کا احترام تو نہیں کرتا، کم از کم ریسپیکٹ نہیں کرتا، بیوی شوہر، کیوں یہ ٹینشن ہے؟ میں جو تیسرا عشاء پڑھ رہا ہوں اس میں قرآن و امنیت کے عنوان سے اسی موضوع کی طرف کام کر رہا ہے۔ امنیت کے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ جو ٹینشن ڈیولپ ہو رہا ہے، ہم نے نیگیٹو انرجی کو اتنا اٹریکٹ کر لیا ہے، منفی انرجیز ہمارے پاس اتنی آ گئی ہیں کہ اب اس کو ایکسپیل کر نہیں سک رہے ہیں۔ چونکہ آ گئی ہیں، اس کو نکالنے کا ذریعہ یہی ہے کہ کبھی بیوی پہ، کبھی بچوں پہ، کبھی محلے والوں پہ، اور ذرا آ گیا بندوق تو کسی انسان پہ۔ تو اس نیگیٹیوٹی کا ختم کرنے کا واحد کون سی فیکٹری ہے؟ یہ مسجدیں ہیں۔ اور یہ نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کا کون سی جگہ؟ یہ دعائے کمیل ہے۔ یہ دعائے کمیل میں مولا علی بعض وقت پوچھتے ہیں بعض سے مومنین، مولا یہ جملے کہہ رہے ہیں، کیا گنہگار تھے؟
اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم، پروردگارہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری ذات میں بٹا لگاتے ہیں، میری عفت پہ بٹا لگاتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، پکار رہا ہے میرے گناہ بخش دے۔ سنیے سنیے، بہت اچھی طرح سنیے اور لطف اٹھائیے۔ ولایت میڈیم ہے۔ میڈیم کس کے درمیان؟ میڈیم کے معنی کیا ہے؟ انگلش میڈیم اسکول، یعنی انگلش وہاں بولی جاتی ہے، یعنی جو پڑھایا جاتا ہے انگلش میں پڑھایا جاتا ہے۔ میڈیم کہتے ہیں وہ واسطہ، وہ وسیلہ۔ انبیاء اور اوصیاء کیا ہیں؟ وسیلہ ہیں اللہ اور انسانوں کے درمیان، ٹھیک؟ یہ میڈیم چونکہ ہیں، جب اس سے بات کرتے ہیں تو کس کی بات کرتے ہیں؟ ہاں توجہ کا طالب ہوں۔ جب اس سے بات کرتے ہیں تو بندوں کی بات کرتے ہیں، ایسی زبان بولتے ہیں جیسے بندے بولنا چاہیے۔ جب اس کو بندوں کو بتانا چاہتے ہیں ہم کون ہیں تو کہتے ہیں ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد۔ نہ اس سے پریشان ہونا ہے نہ اس سے پریشان۔ حدیث سنیے، حدیث میں ہے کہ جو بیوی بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق برتے گا خدا اس کے گھر میں رزق دے گا۔ اب لیجئے، میں سمجھتا کہ محنت سے ملتا ہے، اب دیکھیے یہاں سے جا کر کے اگر کوئی مسٹیک کی ہے بیوی کے سامنے، دیکھیے ولایت کئی اقسام کی ہے، مجھے کل انشاءاللہ بیان کرنا ہے۔ مرد ولی ہے بیوی کا، بچوں کا ولی باپ ہیں، باپ ہے حقیقت میں۔ باپ جو حکم دے دے بچوں پر سننا واجب ہے، فرض ہے، اگر نہ سنے تو گنہگار ہیں، کیونکہ ولایت کا انہوں نے انکار کیا۔ حقیقت میں یہ ولایت کا انکار نہیں ہے، باپ کی ولایت کا انکار نہیں ہے، اللہ کی ولایت کا انکار ہے۔ کیسے بھائی؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے نصیحت کی ہے کہ بچوں سے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ تو کس کی حکومت ہے؟ ماں باپ کی نہیں ہے۔ توجہ کا طالب ہوں۔ اب یہاں پر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ مثلا یہ پرابلم یوروپ میں بھی ہے، کینیڈا میں بھی، امریکہ میں، جہاں جہاں میں مجالس کے لیے جاتا ہوں عموماً اعلان ہوتا ہے، دیکھو بھائی وہ پارکنگ لاٹ میں ہمارے والنٹیئرس ہیں ان کے ساتھ ذرا سا اچھا برتاؤ کرو۔ بیچارے کھڑے رہتے ہیں، ہمارے پاس کینیڈا بعض وقت سردی اتنی ہوتی کہ -20 -30 وہاں کھڑے ہوئے کاروں کو بتاتے ہیں، ہم لوگ کار میں بیٹھے ہوئے، اچھا تم حکم دے رہے ہو مجھے ادھر جانے کے لیے۔ ارے بھائی وہ حکم نہیں دے رہا ہے، یہ قانون ہے جو حکم دے رہا ہے، اس کا احترام کرو۔ جب اس کا احترام کرو گے تو حقیقت میں تم اللہ کا احترام کر رہے ہیں۔ تو ولایت علی نہیں ہے، ولایت اللہ ہے۔ اب کہنے دیجئے اسی طرح سے رہبر اگر حکم دے دے تو وہ رہبر کا حکم نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، محمد وعجل۔ مگر ہم لوگ کیسے ہیں؟ استکبار میں ہم میں انسان، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، مجھ میں استکبار ہے، ایروگینسی جس کو کہتے ہیں۔ ایروگینسی کیسے ہیں؟ اچھا میں اس کی بات سنوں، ہم نہیں سوچتے کہ اس کے پیچھے قانون کیا ہے۔ میں وہی انسان ہوں، مثلا کراچی میں بہت بڑا گیم چل رہا ہے کرکٹ کا، وہاں پر پارکنگ لاٹ بڑی بنائی گئی ہے کہ وہاں پر پارک کریں۔ وہاں کھڑا ہوا والنٹیئر کہہ رہا ہے یہاں پارک کرو، وہاں لڑتے نہیں ہیں۔ اسلامک سینٹرز میں، اسلامک مقامات میں لڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ابھی تک ولایت پروردگار میں گئے نہیں۔ ہے توجہ کا طالب ہوں۔ تو کوشش کریں، قانون آپ کے لیے بنایا گیا، مثلا قانون بنایا گیا کراچی میں جتنی بھی مجالسیں ہو رہی ہیں، یہاں پر بہت سے کار آتے ہیں، وہاں پر لازمی ہے کہ ہر کار میں ایک انسان بیٹھے، ایک مومن بیٹھے۔ کیوں بھائی؟ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، احتیاطی تدابیر ہیں۔ یہ قانون کاہے کے لیے ہیں؟ آلٹرنیٹو آپ کی حفاظت کے لیے۔ تو اب سمجھ جائیے ولایت حقیقت میں اللہ کی نہیں ہے، آپ کی حفاظت کے لیے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، محمد محمد وعجل۔ تو آج کی رات کیا لے کے جائیں یہاں سے؟ ظلمت نفسی
اے علی ہزاروں جانیں قربان، میں نے ظلم کیا، یعنی گناہ کیا، ظلم کیا یعنی گناہ کیا اپنے ہی خلاف، اپنے نفس کے خلاف. وَتَجَرَّأْتُ بِجَهْلِي، اللہ رے کلچر دین کا، میں نے یہ جرأت جو کی ہے، میں نے جو اروگنسی بتائی ہے، اس کے کازز کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، مولا بتا رہے ہیں. وَتَجَرَّأْتُ بِجَهْلِي، یہ جو میری جرأت ہے تیرے خلاف میری جہالت کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر ہو رہا تھا مگر میں نے رکا نہیں، تیری بات کو سنا نہیں. اگر میرے کان، اسی لیے خدا نے کہا ان شر الدواب عند اللہ صم بکم عم. دواب کس کو کہتے ہیں؟ بیسٹ، درندے. اللہ کے نزدیک سب سے خطرناک درندے وہ ہیں نہ جو سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ مومن ہی ہوں. تو اسلام کو آپ کارنر میں مت رکھیے، اسلام کو مین اسٹریم آف لائف اپنے زندگی میں لائیے، اس ولایت الہیہ کا احساس کیجئے، اور آج کی رات اس محاسبے میں جائیے. یہ پورا ہفتہ میں فرض کیجئے میں نے ایک چارٹ بنایا میری زندگی کا، 8 گھنٹے میرے جاب کرنے کے، 8 گھنٹے عبادت کے، 8 گھنٹے جو ہے میرے آرام کرنے کے لیے. یہ پورے ہفتے میں نے ان آورز کو کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا، کس طرح سے تقسیم کیا ہے. اور یہ تقسیم بندی میری نہیں ہے، مولا کی تقسیم بندی ہے. مولا نے حکم دیا کہ تم ایک دن کو کتنے حصوں میں تقسیم کرو؟ 3 حصوں میں. ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، ایک حصہ تمہاری ارننگ کے لیے یعنی تمہاری زندگی کے لیے اسٹرگل کرو، ایک حصہ آرام کے لیے، حلال پلیجر کے لیے. یہ 3 حصے 8 گھنٹے ہو گئے. امام باب الحوائج موسیٰ بن جعفر علیہ السلام محمد وعجل، اس کو اور ذرا ایلابریٹ کیا ہے. ایلابریٹ اس طرح سے مولا نے 4 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ فیملی کے لیے دو. آج کی دنیا کیا ہو گئی ہے؟ آج کی دنیا نے ہم کو ہائیجاک کر لیا ہے. کس سے؟ ہم سے ہی. دیکھیے بہت اچھی طرح سے، عجبت لمن یطلب ضالتہ ولا یطلب نفسہ، مولا کا قول ہے. تعجب ہے اس شخص پر جو اگر کوئی چیز گم ہوتی ہے تو تلاش کرتا ہے نا بھائی. جتنی قیمتی چیز ہے، ارے یار یہ ہیرے کی انگوٹھی تھی گم ہو گئی، تلاش اتنی شدت سے ہے. تو جتنی قیمتی چیز گم ہوتی ہے اتنی شدت سے تلاش ہو رہی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جب گم ہوتی ہے چیز تم تلاش کرتے ہو، تم خود گم ہو گئے تلاش کیوں نہیں کرتے؟ مولا کا قول. پھر اس کے بعد آپ کو بہت ہی وسیع دنیا مل جائے گی. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے، عورتوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، مولویوں کے لیے، خطبہ کے لیے، شعراء کے لیے، مرثیہ خانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے، عوام خاص سب کے لیے ہے. رحم اللہ امرأن علم من عین وفی عین الی عین. اللہ اس شخص پر رحم کرے جس نے 3 پوائنٹ کو جان لیا، کہاں سے کہاں ہے، کہاں جانا ہے. اسسمنٹ لیجئے. اگر آپ فیکٹری چلاتے ہیں، بزنس مین ہیں، ان کے لیے بہترین ہے. ویئر ڈیڈ آئی اسٹارٹڈ، ویئر ڈیڈ آئی اسٹارٹ، میں کہاں شروع کیا اور میں کس مقام پر ہوں، مجھے کہاں لے جانا اس فیکٹری کو. میرے نفس میں کہاں سے میں نے زندگی شروع کی. اسٹوڈنٹس کے لیے میرا ایجوکیشن پوائنٹ کتنا تھا اور آج کتنا ہے، اور مجھے کس طرف لے جانا ہے اپنے آپ کو. یہ کہاں سے ہے؟ یہ کون سکھائے گا؟ یہ کوئی اور نہیں سکھاتا، یہ آپ کا دین سکھاتا ہے. یہ اس دین کے کلچر کو انویٹ کیا جا رہا ہے کئی طریقے سے. شیطان نے کیا کہا تھا؟ سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، رائٹ سے بھی، لیفٹ سے بھی. آج ہمارے ہاتھ میں سیل آ گیا ہے، صبح سے شام تک بیوی کہہ رہے سنا آپ نے؟ ہاں بولو. انگلی چل رہی ہے. ارے بھائی یہ سننا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹون وال، نے پتھر کی دیوار. بیوی کا سننا یا شوہر کا سننا یہ نہیں ہے کہ جیسے اس نے پکارا تم اپنا کام کرتے رہو، گول وہ چلے جاؤ. نہ، سننے کے معنی فبشر عباد الذین یستمعون القول، مبارکباد ان بندوں کو جو قول کو سنتے نہیں، غور سے سنتے ہیں. کمیونیکیشن گفتگو نہیں ہے، کمیونیکیشن سننا ہے. میں نے ایک پارسال کہا تھا، پھر کہوں گا،
ایران کے اسکالرس جمع ہو کر کے آخر میں گھر کے پرابلم کو سالو کرنے کا ایک نتیجہ یہ بھی بتایا ہے کہ سونے سے پہلے 15 منٹ جو ہے بیوی کو دیجیے. کاہے کے لیے؟ وہ بولنے دیجیے اس کو، تاکہ اس کے سسٹم سے نکل جائے. مرد جو ہے کسی کی سنتا نہیں ہے، وہ بیوی کی کہاں سنے گا؟ دوسری عورت کی سن سکتا مگر بیوی کی سنتا نہیں ہے. مگر 15 آج سے لیجئے، گھر کے ٹینشن کو ختم کرنا بہترین چیز ہے. آج جائیے غلطی ہوئی تو سوری ڈیئر، آئی لو یو. دیکھ لو، اس سے بھی پریشان ہو رہے ہیں. ہمارا جملہ نہیں، ہمارا کلچر ہے. امام صادق نے فرمایا قول الرجل لامرأته انا احبك لم يذهب من قلبها ابدا. جب بھی مرد کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس چیز کو وہ بھلا نہیں سکتی. عورت ایموشنل بینگ ہے. اگر آپ نے 15 منٹ نہیں سنا کیا ہوگا؟ اچھا سننا کرنا نہیں ہے نا بھائی. سننے کے معنی جو بول رہا ہوں وہی کر. نہیں بھائی، سننے میں کوئی برا نہیں ہے، سنیں کوئی بات. ہاں بھائی 2 قدم چاہے سچ، شاید یہ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، بولیں. 15 منٹ سنیں. کس کی سن رہے ہیں؟ بیوی کی سن رہے ہیں. اب سنا رہے. اگر آپ نے نہیں سنا، اس کے پاس بھی سیل ہے، وہ دوسروں کو سلائے گی. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کلچر کا پارٹ ہے. تو اس انسانی معاشرے کو انڈیویجولسٹک معاشرہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سمجھنے کی کوشش کے بہت ہی اہم جملہ ہے. یعنی یہ معاشرہ اسلام نے انسانی بنایا ہے. یہ لنک ہے ایک دوسرے کو. آج کی دنیا کیا کر رہی ہے؟ اس کو انفرادی شخص بنا دینا کوشش کر رہا ہے، تاکہ اس کا لنک کوئی نہیں. اچھا بیوی نہیں بات کرتی تو کوئی اور فرینڈ مل گئی، آئی لو یو. نہیں بھائی، وہاں آئی لو چلتا نہیں، وہاں حرام ہے، نہیں کر سکتے تو ہم. تو آپ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے کہاں جانا چاہیے؟ تو کوئی ٹی وی بتاتا نہیں ہے، کوئی اسٹیشن بتاتا نہیں ہے، کوئی مقام نہیں بتاتا ہے. اگر کوئی بتاتا ہے تو یہ مجلس حسین بتاتی ہے. یہ ہے مرکز. کون سا مرکز ہے؟ انسانیت ساز. اس فیکٹری سے انسان نکلتے ہیں. کیسے انسان نکلتے ہیں؟ قتل ہو جانا پسند کرتے ہیں، قتل نہیں کرتے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، صلی علی محمد وعجل. اللہم صلی علی وآل محمد. خلاصہ کلام مولا کے ظلمت نفسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ایوری ایکشن ہیز اٹس اون پریکاشنز. ہر عمل کا کوئی اثر ہے اور گناہوں کا بھی اثر ہے. اگر نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ میری بدبختی ہے اور خدا مہلت دے رہا ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما. ہم مہلت دیتے ہیں تاکہ گناہ پر وہ گناہ کرتے چلے جائیں، تو اس کے بعد کوئی عذر کی گنجائش باقی نہ رہے. تو گناہ سے بچنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ محلے کی مجلس میں چلے جائیے، مسجد میں چلے جائیے، مبارک جہاں پہ دعا ہو رہی ہے، اس غور کرتے چلے جائیے مالک میں نے کہاں گناہ کیا. تو سب سے خطرناک گناہ ہمارے اور انسانوں کے درمیان ہے. اس کو کہتے ہیں حقوق الناس. ہمارے اور اللہ کے درمیان. اللہ غفور الرحیم ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. امام حسین کی مجلس سننے والوں، تم لوگ آج بیٹھے ہو ظلمت نفسی، خدا کہہ رہا کہ آؤ میرے پاس. کرسچینٹی نہیں ہے کہ جہاں پہ پریسٹ کے پاس جا کر کے بولتے ہیں، کنفیشن ہوتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے کیا، وہ بخشا ہوا ہم کو بخش دیتے تھے. ہمارے پاس اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی سے بولو نہیں گناہ کر کے. کیوں نہیں بولیں؟ اس لیے کہ دوسرا سن کے جری ہو جائے گا. حکمت دین دیکھیے. گناہ کرو تو بول نہیں سکتے دوسرے سے. کیا کرو؟ کس سے بولو؟ غلطی کیا ہے، بیٹھو مصلی پہ، مالک میں نے گناہ کیا، ظلمت نفسی، یا اللہ یا علی. آج کی رات بس ہے. خدا کہہ رہا میرے پاس آ. مایوس بھی نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تو میرے پاس آ جا، میں تجھ کو سب کچھ بخش دوں گا.
تو آج بخشے جانے کی رات ہے، بخشائے جانے کی رات ہے. ہمارے مرحومین ہمارے دروازوں پر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اولاد ہمارے لیے تحفہ کیا دی ہے. اور آج کی رات کیا رکھا ہم نے؟ اپنے لیے نہیں رکھا تحفے، تو دوسرے کے لیے کیا رکھیں گے؟ تو یہ کمیونیکیشن جو بٹوین ہمارے اور گزری ہوئی نسلوں کے ساتھ بھی اسلام بتاتا ہے کتنا قریب ہیں وہ لوگ، ہمارے کردار کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے افعال کو دیکھ رہے ہیں. تو آج کی رات مرحومین کے بخشائے جانے کی رات ہے. کہتے ہیں کہ دو دوست، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، شیخ عباس قمی نقل کرتے ہیں کہ دو دوست بہت قریبی ہو گئے. اتنی دوستی قریبی ہو گئی کہ آخر میں انہوں نے کہا کہ میں پہلے مروں گا تو تم بتاؤ قبر میں بتاؤں گا کہ قبر میں کیا ہوا. اگر تم مرو تم بتاؤ. چلتے نا، ایک دوست کا انتقال ہو گیا، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال ہو گئے، وہ خواب آتا ہی نہیں. 10 سال بعد خواب میں آیا. یہ قصہ میری طرف سے نہیں، منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی بہت ہی مقدس ہستی نور اللہ مرقدہ شریف آیا. اس نے یہ نہیں پوچھا کہ قبر میں کیا ہوا، اس نے پہلے یہ بتاؤ کہ اتنے سال لگائے کیوں؟ اتنے سال کیوں نہیں بھائی؟ بتانا تو پہلے ہی آنا تھا. کہ میں آزاد ہوتا تو آتا. کیا معنی بھی آزاد ہوتا تو آتا؟ کہ ہمیں اپنے مقام سے ہٹنے کی اجازت نہیں تھی. ہمارے گناہ نے ہمیں اتنے قید کر دیا تھا. پھر یہ آج آزادی کیسے مل گئی؟ کہ ہمارے قبرستان میں ایک مومنہ کو دفن کیا گیا جو روز شام کو السلام علیکہ یا ابا. کیا کرتی تھی وہ؟ کچھ نہیں کرتی تھی. شام ہوئی، چھت پہ گیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کیوں ہر نماز کے بعد ہم لوگ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی کیوں پڑھتے ہیں زیارت؟ مالک ہماری نماز میں وہ کیفیت نہیں ہے کہ قبول ہو جائے. کم از کم یہ تو قبول کر لے، ایک غریب کو سلام کر رہے ہیں. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اب اس حکمت کو دیکھیے تو معلومہ ایک نیک انسان معاشرے میں، زندگی میں پورے محلے کو، پورے شہر کو، پورے ملک کو نیک بنا سکتا ہے. جیسے امام خمینی نے پوری کنٹری کو اسلامی حکومت سے بدل دیا ایک نیک نے. اسی طرح سے قبر میں جانے کے بعد بھی ایک نیک انسان گنہگاروں کو چھٹکارا دلا سکتا ہے. تو آج چھٹکارا پانے کی رات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم حسین کی یاد میں روتے ہیں ہم. کون ہے یہ؟ عباس روکو قافلے کو. ایک گھوڑا، دوسرا گھوڑا، تیسرا گھوڑا. میں نے دوسری مجلس میں بتایا تھا کہ وظائف محرم میں محرم کو وہم و گمان میں مت لائیے. محرم وہم و گمان سے آزادی دلاتا ہے. اگر ہم اس کی جگہ ہوتے، گھوڑا آگے نہیں بڑھا تو ایسا گمان کرتے تھے کہ کوئی خطرناک چیز. امام نے چھوڑا نہیں، 7 گھوڑے بدلے. جس طرح سے جناب حاجرہ نے 7 مرتبہ صفا و مروہ کے چکر لگائی. ہر مرتبہ یہی آس میں کہ پانی اب آ گیا ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ مولا کا اسٹرگل کی طرف دعوت ہے. کبھی وہم میں مت جانا، کوشش کرتے رہیں. جب یقین ہو گیا تو ایک مرتبہ آگے بڑھے. عباس ہاں ہونا رہا لنا، یہیں پر روک دو، یہی قافلہ رکے گا، اب آگے بڑھنے والے نہیں. ذرا سا دیکھو قریب میں کون کون ہے، کیا انہوں نے بلاؤ ان کو. قریب میں غازریہ والے سنیں کہ امام حسین آئے ہیں. بلایا گیا، کس کی زمین ہے؟
مولا آپ کی زمین ہے، آپ کی خدمت میں، کوئی زمین ہماری تھوڑی ہے۔ مولا نے کہا بتاؤ کس کی زمین ہے؟ اس لیے کہ ہم کو خریدنا ہے۔ خریدے گئے، سب پیپر تیار ہوئے، آخر میں مولا نے ان پیپرز کو حوالے کیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ مولا نے پوچھا اس مقام کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا غازریہ، مولا نے کہا حل لہا اسم آخر، کہ اس سے ہٹ کر بھی کوئی نام ہے؟ کسی نے کہا شط فرات بھی کہتے ہیں۔ مولا نے کہا حل لہا اسم آخر، کہ اس کو نینوا بھی کہتے ہیں۔ حل لہا اسم آخر، مولا پوچھتے جا رہے ہیں، وہ لوگ نام بتاتے جا رہے ہیں۔ ایک بوڑھا کمر کو سیدھی کرتا ہے، سرکار اجازت دیں تو میں اس کا نام بتا دوں۔ مولا نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہا نا میں نے بزرگوں سے اس کا نام کربلا سنا۔ اللہ سلامت رکھے۔ اللہ انشاءاللہ جو لوگ سال گزشتہ سے اب تک، یعنی اب تک جتنے بھی شہید ہو رہے ہیں دنیا بھر میں، عراق میں، بحرین میں، اسی طرح سے سیریا میں، اسی طرح سے عراق میں، انشاءاللہ شہدائے کربلا کے ساتھ محشور ہوں۔ مولا نے ایک جملہ کہوں گا، شہید ہوتا ضرور ہے، لیکن آپ نے دیکھا کتنے شان و شوکت سے غسل بھی ہوتا ہے، کفن بھی ہوتا ہے۔ چاہنے والے جو سنتے ہیں آ جاتے ہیں، جو نہیں جاننے والے بھی جمع ہو جاتے ہیں، دفن کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مولا نے بلایا، دیکھو یہ زمین تمہارے لیے میں ہبہ کر رہا ہوں، تمہیں واپس دے رہا ہوں، شرط یہ کہ اگر کوئی ہمارا زائر آئے تو 3 دن کھانا کھلانا۔ خدا انشاءاللہ میں تو جا نہیں سکتا، 40 کے زمانے میں جو لوگ زیارت کر کے آئیں، خدا ہمیں زیارت نصیب کرے۔ وہ لوگ بتاتے ہیں، ایک تو نمبر بتا نہیں سکتے، 16 ملین، 18 ملین، 20 ملین۔ روز 40 کسی کو پتہ نہیں چلتا کھانا کہاں سے مل رہا۔ 16 ملین، 20 ملین، گویا حسین کہہ رہے ہیں میں بھوکا گیا ہوں، تمہیں بھوکا نہیں رکھا۔ تمہیں بھوکا نہیں رکھوں گا، کربلا آئے ہو، یہاں تمہیں بھوک نہیں رہے گی، ہم لوگ بھوکے گئے ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ دیکھ جو جا کر کے دیکھیں بتاتے ہیں صفائی کا انتظام حد تک، ایسے حالات بتا نہیں سکتے، بعض ایسے واقعات کہ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ حسین یہ کہہ رہے ہیں میرے مہمان۔ مولا نے کہا دیکھا اگر کوئی ہمارا زائر آئے 3 دن تک کھانا کھلانا، پانی پلانا، اور ایک مرتبہ یہ بھی کہا کہ اگر ہو سکے مردو تم لوگ ہماری قبریں بنا دینا۔ پھر بھی شاید مطمئن نہیں ہوئے، عورتیں بھی جمع تھیں۔ مولا نے ایک سلام کیا، انٹروڈیوس کرایا، معلوم ہے تم کون ہو؟ میں کون ہوں؟ میں فاطمہ کا بیٹا۔ میں فاطمہ کا لاڈلا ہوں، میں فاطمہ کا لاڈلا ہوں۔ دیکھو یہاں اگر ہم 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہو جائیں، اگر تم سے قبریں نہ بنائی جائیں تو ایک گڈھا کھودنا، اس میں سب میں ڈال دیں۔ بعض بچے چھوٹے چھوٹے کھیلتے بھی آتے تھے، مولا سینے سے لگاتے تھے، گود میں بٹھاتے تھے، کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا مولا ہاں، کس کا؟ کہا محمد مصطفیٰ کا۔ کہا میں اس کا نواسا۔ اس کا نواسا، میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں۔ اگر ہم یہاں شہید ہو جائیں، تمہارے ماں باپ قبریں نہ بنا سکیں، تو ایک ایک مٹی ہماری میتوں پہ ڈال دینا۔ اے غریب تو یہاں سے گیا،
کسی نے قبر نہ بنائی. اے شہید پاکستان تو کتنا خوش نصیب ہے. خاندان والے جمع ہو گئے, چاہنے والے جمع ہو گئے, ہاتھوں ہاتھ تجھے اٹھا لیا. اسی لیے سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں باپ کو اس حالت میں چھوڑ کر